آج میرا موضوع پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اوصاف مومن و امیر المومنین. سب سے پہلے دست بھی دعا بلند ہے کہ اے خالق حسین بے حق حسین اس مجلس حسین میں جس نے جس طرح سے تعاون حسین کیا ہے قبول فرما. میرے مالک بے حق حسین دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی مریض یا مریضہ ہے، ابھی سید کہہ کے گئے ہیں ان کے کوئی مریض ہے، انہیں کاملہ صحت و سلامتی عطا فرما. جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے مالک تجھے بے حق کے امام حسین علیہ السلام منتقم خون حسین کا ظہور جد جد فرما. غازی بیٹھے ہیں سر، میں نے آپ کے سامنے ان آیتوں کو سماعات کی نظر کیا ہے جو 13 رجب کو وسط کعبہ میں 13 رجب کو وسط کعبہ میں مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو سماعت کی نظر کی تھی. زبور انجیل نہیں نازل ہو چکے تھے، پڑھا نہیں. کس کو پڑھا؟ قرآن کو، فرقان کو، جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی. پھر اس میں بھی اتنی صورتیں تھی، کوثر اٹھا لیتے، چھوٹی قرآن بھی پڑھا تھا، لیکن پھر بھی سورہ مومنون کا انتخاب کیا. پھر سورہ مومنون میں سے بھی ان آیتوں کا انتخاب کیا جس میں اوصاف مومنوں کو بیان کیا گیا. حکیم کا قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. عزیزان من، حکیم کا قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب قرآن کفر لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، انہیں کہو کہ میرے اور آپ کے درمیان میں ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، اور دوسرا بولتے ہیں میری جس کے پاس کتاب کا علم ہے. علی نے وسط کعبہ میں آ کے دنیا کو بتا دیا. پہلے تو قرآن کی تلاوت کی، پھر قرآن میں بھی سورہ مومنون کی تلاوت کی، پھر سورہ مومنون میں بھی ان آیتوں کی تلاوت کی جس میں مومنوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا. یعنی مولا نے بیان کر دیا، دنیا کو بتا دیا، رہتی دنیا کو قیامت تک پیغام پہنچا دیا. دنیا والوں پہچانو میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں جو مکمل کتاب کا عالم بھی ہوں، امیر المومنین. اچھا، یعنی مولا نے کیا فرمایا؟ پوری 11 آیتیں پیش کی. ان میں سے کون سی آیت؟ والذین ہم لاماناتہم. مومن کون ہیں؟ مومن وہ ہیں جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں. عزیزو، یہی تو بات ہے کہ مکے میں میرے مولا امیر کو رسول نے امانتیں دے کر اور مدینے میں شیخ سے چند آیتیں لے کر علی کو دے کر قیامت تک رسول نے پیغام پہنچایا. چاہے امانت دنیا کی ہو یا چاہے امانت دین کی ہو، اگر محمد کے نظر میں کوئی امیر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اگر کوئی امیر ہے تو علی ابن ابی طالب. امانت ضروری نہیں ہے میں نے رومال کسی کو امانتاً دے دیا، کوئی مال کسی کو امانت دے دیا. اس وقت یہاں پر امانت نہیں رکتی. امانت کا موضوع وسیع ہے، امانت کا موضوع وسیع ہے. حتیٰ کہ آپ علماء اپنے معاشرے کے لیے امانت ہیں. خود اولاد اپنے باپ کے لیے امانت ہے، اس کی اچھی تربیت کرے. خود اپنا وجود امانت ہے، خود اپنی صلاحیت امانت ہے، خود نبوت امانت ہے، خود امامت امانت ہے. یہ امانت کا موضوع وسیع ہے. اور مومن وہ ہے جو امانتوں کی پاسداری کرتا ہے، پاسداری کرتا ہے. وَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ بھی تو ہے نا کہ ہم نے امانتوں کو پیش کیا، امانت کو پیش کیا. کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. علماء نے بیان کیا کہ یہاں سے امانت سے مراد ولایت ہے. یہاں سے امانت سے مراد ولایت ہے.
اور خالق نے کیا کہا ہے کہ امانت جس کی ہو اسے واپس دے دو. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی ایک عام مومن کسی کی امانت کھا جائے تو وہ امین نہیں رہتا، اس کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے. پھر جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے. میں نے ٹھنڈا پڑھ لیا اور آپ نے بھی ٹھنڈے طریقے سے سن لیا. بہت اچھا کیا. باواز بلندر سلوان. وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور عہدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں. عہد کی اوفو بالعقود ہے یا نہیں؟ اوفو بالعہد ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ان العہد کان مسئولہ ہے یا نہیں؟ کہ عہدوں کی کیا کرو؟ پاسداری کرو. عہد کی پاسداری کرو. ہم تمام نے عہد لیا تھا ادھر. روایت کے جملے تمام نے وہاں پہ عہد لیا تھا کہ اور اللہ نے عہد تمام سے لیا. انہوں نے عہد کیا تھا کون سا؟ توحید کا، نبوت کا، علی کی ولایت کا. فقط ہم نے عہد نہیں کیا، نبیوں نے بھی عہد کیا. سورہ آل عمران گواہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھا. باب المثال. میں اس کی تعویل پیش کروں گا. نہ تنزیل نہ تفسیر کچھ بھی نہیں. نہ حقائق نہ حقائق. اس آیت کو کچھ نہیں. فقط باب المثال اس آیت کو پیش کیا ہے. اللہ نے فقط انسانوں سے، عام انسانوں سے عہد نہیں لیا، نبیوں سے عہد لیا ہے. اب اگر بولتے آخری سامنے تک میرے بھائیو، آخری سامنے تک میرے دوستوں میرے ساتھ رہنا. میں کسی نتیجے کی طرف لے جانے چاہتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے. لَمَا جَاءَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب تمہیں کتاب و حکمت دے کے زمین پہ بھیجو. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. آپ علماء موجود ہو. دو تاکید ہے. لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہاں پہ یہاں پہ دو تاکید. لام تاکید بھی ہے. انہیں مشدد دو تاکید. وعدہ لینے والا خدا، وعدہ دینے والے پاک معصوم نبی، وعدہ وجودی. وعدہ لے ہے کہ جب کتاب و شریعت دے کے بھیجوں آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کی مدد بھی کرنا، اس پہ ایمان بھی لانا. قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. کیا تم اس اقرار کو قبول کرتے ہو؟ اس وزن کو اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. کیا کہا؟ قالوا اقررنا. تو قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. پھر اللہ کا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین. آپ ایک دوسرے کے شاہد بن جاؤ، میں بھی تم میں سے ایک شاہد ہوں. آپ ایک دوسرے کے شاہد بن جاؤ، میں بھی توجہ میں بھی شاہد ہوں. اب آگے والا جملہ جس کے لیے محنت کی ہے، میں نے پوری آیت پڑھی ہے. عہد ہو رہا ہے نبیوں سے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ. اس جتنے عہد نامہ ہوا ہے، اس عہد نامے کے بعد اگر کسی نے روگردانی کی، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ کس میں سے ہو جائے گا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نبی میں معصوم ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارے امام معصوم ہے، ایمان ہے. معصوم میں خطا کا امکان ہی نہیں. فرض کرے اللہ نے کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کے باوجود اگر کسی نے منہ پھیرا، اگر کسی نے روگردانی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ نبی فاسقوں میں سے